اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے خواتین کی بڑی تعداد اب بھی چیرنگ کراس پر موجود ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب سی ایم ہاؤس کے باہر پولیس کی بھاری نفری موجود، واٹر کینن پہنچا دی گئی، اینٹی ڈائٹ فورس بھی مال روڈ پر موجود ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں شاہزیب شہزاد سے۔ شاہزیب، اپڈیٹ کیجیے۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں چیرنگ کراس پر، جہاں پہ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے دھرنے کا آج 13واں روز ہے، لیکن حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کامیاب ہو سکے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ مظاہرین اور پولیس کے درمیان تصادم بھی ہوا اور لاٹھی چارج کے ساتھ واٹر کیننز کا بھی استعمال کیا گیا، اور ابھی بھی جو ہے وہ مظاہرین کی گرد و نواح میں پولیس کی بھاری نفری، اے آر ایف اسکواڈ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ واٹر کینن دکھائی دے رہے ہیں۔ سی ایم ہاؤس کے باہر بھی واٹر کینن اور پولیس موبائل وینس موجود ہے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ پیر کے روز، سوموار کے روز جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ کے دفتر کے باہر کی جانب جو ہے وہ مارچ کریں گے۔ اس ٹائم ان مظاہرین میں بڑی تعداد خواتین کی بھی موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ کون سے شہر سے آپ یہاں پہ آئی ہیں اور ابھی تک آپ کے نہیں مانے جاتے؟ کیا اسی طرح تصادم ہوتا رہے گا؟ آپ لوگ گھروں کو نہیں جائیں گے کیونکہ حکومت تو ٹیسٹ سے مس نہیں ہو رہی؟ میں ڈسٹرکٹ پاک پتن سے آئی ہوں، سیدہ سغرا نقوی میرا نام ہے، اور ہم لوگ پیچھے کشتیاں جلا کے آئے ہیں۔ یہاں پہ جتنے دن رہنا پڑا ہم لوگ رہیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، اسی پہ ہمارا انحصار ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لوگوں نے نجکاری شروع کی ہے، نجکاری کی آڑ میں یہ لوگ ٹھیکیداری نظام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں، عوام کو لالی پاپ دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے فری دوائیاں دینی ہیں، فری سارا کچھ کرنا ہے، لیکن ڈاکٹرز کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو بالکل، یہ جو گرینڈ ہیلتھ الائنس کے مظاہرین ابھی بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ ڈلیوریاں کرائیں، جب ہم ڈلیوریاں کراتے ہیں ہم نے پرائیویٹ کر دیا ہے، تو یہ بتائیں کہ پرائیویٹ کرتے ہیں ادھر کوئی علاج مالتے ہیں، جس کی زچہ کی موت ہو رہی ہے، بچہ کی موت ہو رہی ہے، ہم موت زچہ کے لیے آئے ہیں، وہ علاج ہی نہیں ہو رہا، ادھر کوئی میڈیسن نہیں ہے، ان کو ریفر کر دیتے ہیں، رات کو ریفر کر دیتے ہیں، وہ تڑپ تڑپ کے مائیں مار رہی ہیں۔ ان کا مریم ماس کو یہ نظر کیوں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ ڈبلیو جو ہے؟ جی بالکل، مظاہرین جو ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنی کشتیاں جلا کر یہاں پر آئے ہیں اور واپس تب تک نہیں جائیں گے جب تک ان کا مطالبہ نہیں مانا جاتا، جبکہ حکومت کی جانب سے بھی ان سے کوئی مذاکرات کرنے کی کوئی خاص کوشش نہیں کی گئی، نہ ہی ان مذاکرات ان کے کامیاب ہو سکیں، اور مظاہرین بھی اپنے گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ البتہ پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ گرد و نواح میں چیرنگ کراس پر دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ چیرنگ کراس پچھلے 13 روز سے بند ہے اور ٹریفک کا بھی دباؤ اسی وجہ سے بنتا جا رہا ہے، اور جو پولیس کے واٹر کیننز ہیں، اے آر ایف کی نفری ہے، وہ بھی یہاں پہ طلب کر رکھی گئی ہے، اور مظاہرین کا یہ کہنا ہے کہ سوموار کے روز جو ہے وہ ڈی جی ہیلتھ کی دفتر کی جانب جو ہے یہ اپنا مارچ شروع کریں گے۔ جی آپ کا شکریہ شاہزیب۔ ڈی جی ہیلتھ کے دفتر کی جانب مارچ کیا جائے گا مظاہرین کی جانب سے۔ کل مظاہرین کی جانب سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب مارچ کی کوشش کی گئی اور پولیس کی جانب سے واٹر کینن کا استعمال کیا گیا، مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور اس کے بعد مظاہرین دوبارہ پھر چیرنگ کراس پر آ کے بیٹھ چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب میں زیرو پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا، مسنگ چلڈرن کا تناسب بھی زیرو کرنے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنرز کو متعلقہ علاقوں میں انسداد پولیو مہم کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، کہتی ہیں کوئی بچہ پولیو سے بچاؤ کی ویکسین کے قطرے پینے سے رہ نہ جائے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں بیورو چیف حسن رضا سے۔ حسن، اس بارے اپڈیٹ کیجیے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب میں زیرو پولیو کیس کا ہدف مقرر کر دیا ہے، مسنگ چلڈرن کا تناسب بھی زیرو کرنے کی ہدایت، ڈپٹی کمشنرز کو متعلقہ علاقوں میں انسداد پولیو مہم کو مؤثر بنانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم بھی جاری کیا۔ گندم کی فی من قیمت 4000 روپے مقرر کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر، درخواست میں پنجاب حکومت، سیکرٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی پاسکو کو فریق بنایا گیا۔ حکومت کو 4000 روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر کرنے کا حکم دیا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں گندم کی فی من قیمت 4000 روپے مقرر کرنے کے لیے ہائی کورٹ میں درخواست دائر، درخواست میں پنجاب حکومت، سیکرٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی پاسکو کو فریق بنایا گیا۔ حکومت کو 4000 روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر کرنے کا حکم دیا جائے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گندم کی فی من قیمت 4000 روپے مقرر کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست میں پنجاب حکومت، سیکرٹری فوڈ ڈپارٹمنٹ اور ڈی جی پاسکو کو فریق بنایا گیا۔ حکومت کو 4000 روپے فی من گندم کا ریٹ مقرر کرنے کا حکم دیا جائے۔ درخواست کی کاپی آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
اور گندم کے ریٹ کے حوالے سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور جس میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ حکومت کو گندم کا ریٹ 4,000 روپے مقرر کرنے کے لیے حکم دیا جائے۔ پنجاب بار کونسل میں وکلاء کے لیے سہولت سینٹر کا افتتاح۔ سربراہ انڈیپینڈنٹ گروپ احسن بھون نے سہولت سینٹر کا افتتاح کیا۔ آج وکلاء کے لیے تاریخی دن ہے۔ سینئر قانوندان احسن بھون کی گفتگو، اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں محمد اشفاق سے۔ اشفاق بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب بار کونسل میں سہولت سینٹر کا افتتاح انڈیپینڈنٹ گروپ چودھری احسن بھون صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے۔ وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل عرفان تاڑر صاحب یہاں پر موجود ہیں اور دیگر سینئر وکلاء بھی۔ احسن بھون صاحب سے بات کریں گے۔ سر، کیا کہیں گے آج جو سہولت سینٹر کے؟ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب وائس چیئرمین عرفان صادق تارڑ اور جناب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی فاروق ڈوگر صاحب کو اور تمام ممبران کو کہ ان کی لیڈرشپ نے اور انہوں نے مل کے ایک بہت اچھا آسن اقدام کیا ہے کہ آنے والے وکلاء کے لیے انہوں نے تمام مراحل، ڈگری ویریفیکیشن، فائل کی سبمیشن، بینک ویریفیکیشن ایک چھت کے تلے ایک ڈیسک پہ بنا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ نادرا سے مل کے باقی بھی جو کام کر رہے ہیں تاکہ آگے کے الیکشن شفاف ہوں تو وہ بھی ان کو کریڈٹ۔ تھینک یو۔ تاڑر صاحب، آپ کیا کہیں گے آج؟ سر جی، بیسیکلی ہمارا پرپز کیا ہے کہ جتنے ہمارے پاس نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو پرابلم نہ، ان کا پرابلم سالو کرنا، اور ہم اس کو ڈیجیٹلائز اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ تاکہ جو بھی بندہ ہو ہمارے پاس آن لائن رجسٹر ہو۔ آن لائن رجسٹریشن کا پروسیس ہم نے دے دیا ہے، ڈیسک سسٹم کر دیا ہے کہ جو بندہ آئے گا انہیں فائل لے کے اس کا کمپیوٹر نمبر لگے گا، کمپیوٹر نمبر لگنے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ اس کی جتنی بینکوں میں جمع ہوئی فیس ویریفیکیشن ہوں گی، پھر اس کی ڈگریز ویریفیکیشن ہوں گی۔ مین جو فائل آلریڈی روٹین میں مینول سسٹم میں سبمٹ ہوتی تھی، اب فائل کمپیوٹرائز سبمٹ ہوگی اور ساتھ فوراً ود ان نو ٹائم اس کی ویریفیکیشن لگیں گی تاکہ کسی قسم کی جال سازی نہ ہو اور اپ گریڈیشن ہو سکے۔ اور ہم نے یہاں پہ جو سٹیپ لیا ہے یہ ہم نادرا کے ساتھ لنک ود کرنے جا رہے ہیں اور فیوچرلی انشاءاللہ تعالی سے بہت چیزیں بہتر ہوں گی اور عوام کو اس کا فائدہ ہوگا۔ جی بالکل، پنجاب بار کونسل میں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو اس کو سہولت سینٹر یہاں پر قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد جو آنے والے وکلاء ہیں ان کی پریشانی کو کم کرنا اور خاص طور پر جو جعلی وکلاء ہیں ان کی روک تھام کرنا ہے۔ آپ کا شکریہ اشفاق۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کا معاملہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کمیٹیوں کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا۔ نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ، ملک محمد احمد خان، سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب شریک ہوں گی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر سردار سلیم حیدر، ندیم افضل چند، سید حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی، مخدوم سید احمد محمود شامل ہوں گے۔ محمد یاسین سے مزید جانتے ہیں۔ یاسین بتائیے۔ جی بالکل، پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان پاور شیئرنگ کا یہ معاملہ ہے اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی پاور شیئرنگ کمیٹیوں کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا ہے۔ اجلاس کل گورنر ہاؤس میں شام 4 بجے ہوگا۔ اجلاس میں نون لیگ کی جانب سے رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب شریک ہوں گی، جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان، ندیم افضل چند، سید حسن مرتضیٰ، سید علی حیدر گیلانی، سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد محمود شامل ہوں گے۔ اور کوارڈینیشن کمیٹیوں کے اجلاس میں چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور سمیت دیگر افسران بھی اس میں شریک ہوں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں اب تک پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے ہونے والی اجلاس میں پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں کوارڈینیشن کمیٹیوں کی سب کمیٹی کی ملاقاتوں کے ہونے والے میں فیصلوں پر مشاورت بھی کی جائے گی۔ واضح ہے کہ اس سے قبل بھی متعدد اجلاس ہو چکے ہیں اسلام آباد اور لاہور میں، مگر وہ سب کے سب بے نتیجہ رہے ہیں۔ اب یہ گزشتہ اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب ہر مہینے کے پہلے ہفتے میں کوارڈینیشن کمیٹیوں کا اجلاس ہوا کرے گا۔ جی، آپ کا بہت شکریہ۔